جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو یقیناً اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں نصیب ہونے جا رہی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر نام لے کر کیا ہے۔ ویسے تو سارے مہینے بڑی برکت والے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا اللہ پاک نے نام لیا ہے قرآن پاک، اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بخشش کے لیے آتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک بالکل قریب آ چکا ہے، جیسے وہ ایروپلین ہوتا ہے نا، ایروپلین پرواز کرتا ہوا اترنے کے لیے ایئرپورٹ کی فضاؤں میں داخل ہو جاتا ہے، پھر بس اس نے لینڈ ہی ہونا ہوتا ہے۔ بس آپ یوں سمجھیں کہ ماہ رمضان المبارک مسلمانوں کے دلوں کی فضاؤں میں داخل ہو چکا ہے اور بس اب اس کی آمد ہی باقی ہے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، سب سے بڑی خصوصیت ماہ رمضان مبارک، کہ اس مہینے میں اللہ پاک سب سے زیادہ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ کیا ہے؟ بخشش، کہ اس کو بخش دیا جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، بندہ دوزخ سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ ہم تو نکمے لوگ ہیں، ہم تو بے قدرے لوگ ہیں، ناشکرے لوگ ہیں۔ جن لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کی قدر و منزلت معلوم تھی، اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، وہ ماہ رمضان المبارک آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس سال بھی ماہ رمضان عطا فرمانا۔ اور جب ماہ رمضان مبارک گزر جاتا تو پھر 4-5 مہینوں تک یہ دعائیں کرتے رہتے کہ یا اللہ ماہ رمضان کے اندر ہم نے جو تیری عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، روزے رکھے ہیں، اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عمل کیا تھا؟ جب رجب کا چاند نظر آتا، رجب کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ماہ رمضان المبارک کی قدر و منزلت معلوم ہوتی۔ اور میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آ رہی ہے، شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں نے وہ حدیث پاک پہلے کبھی سنی ہوگی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن 2 آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ظاہر ہے کہ وہ صحابی بن گئے نا، جب اسلام قبول کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر، تو ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ دن رات کملی والے آقا کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وہ جب درود پڑھتے تھے نا، آج ہم بھی درود پڑھتے ہیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟
گنبد خضرا کو اپنے تصور میں لے آتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں. ہم سنہری جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر باادب طریقے سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں. لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمت پر، جب وہ میرے پیارے آقا مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے تھے تو حضور کو دیکھ کر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. کیا ان کی قسمت تھی، کیا ان کے مقدر تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. صحابہ کرام کی عظمت یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان جن میں بڑے بڑے اولیاء کرام بھی ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، وہ سارے کے سارے مل کر بھی کسی ایک صحابی کے قدموں سے لگنے والی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو میں اس کر رہا تھا، وہ دو آدمی آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے. تو اب ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ بہت زیادہ عبادت کرنے لگے اور انہوں نے جہاد کیا، اور جہاد کے دوران اللہ پاک نے ان کو شہادت کی نعمت بھی عطا فرمائی. دوسرے جو صحابی تھے وہ پہلے صحابی کی بنسبت کم عبادت گزار تھے، اور ان کی شہادت کے بعد 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا، شہادت نہیں ہوئی، انتقال، وصال، فوت ہو گئے. جو حدیث کے راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ وہ جو دوسرے صحابی تھے جو کم عبادت گزار تھے، وہ پہلے صحابی سے پہلے جنت میں داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں نے اپنے دوستوں سے، ظاہر ان کے دوست بھی صحابہ کرام تھے نا، ان سے میں نے جب یہ خواب کا تذکرہ کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ صحابہ کرام تھے تو ان کے خواب سچے ہوتے تھے نا. تو انہوں نے کہا ایسا کون سا مسئلہ ہے، ہم ابھی جا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے. تو جب انہوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خواب اپنا سنایا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دوسرے صحابی تھے جو کم عبادت گزار تھے، جو سال کے بعد فوت ہوئے، کیا انہوں نے پہلے صحابی کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہے؟ کیا انہوں نے اس سال میں ماہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا انہوں نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ تو چونکہ انہوں نے ایک اضافی ماہ رمضان پایا، اس کے روزے رکھے، اس کی برکتیں حاصل کی، سارا سال نماز بھی پڑھتے رہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. آپ اندازہ فرمائیں. یہ ہے ماہ رمضان کی برکت، یہ ہے ماہ رمضان کی عظمت کہ 2 صحابی ایک ہی وقت میں مسلمان ہوتے ہیں اور ایک صحابی زیادہ عبادت گزار ہیں، ان کو شہادت کی نعمت بھی نصیب ہوتی ہے. دوسرے صحابی کم عبادت گزار ہیں. کم عبادت گزار ہونے کا معاذ اللہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نمازی نہیں پڑھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ فرض نمازیں تو پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، باقی جو نفل کام ہوتے ہیں ان میں ان کی بنسبت وہ ظاہر کم کرتے ہوں. لیکن اس کے باوجود ان کی شان اور ان کی عظمت جنت میں پہلے صحابی سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان ان کی بنسبت زیادہ حاصل کیا. تو دوستو بزرگوں، ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے.